طور پر ان کا علاقہ ہے یہ، وہ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں، تو ان کو تو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور وفاق سے پیسے لینے ہیں یا ان کی سیٹلمنٹ کروانی ہے، معاہدے پہ عمل درآمد کروانا ہے، دادرسی کرنی ہے، یہ کام تو انہی کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کہہ کر تو کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ میری مرضی کے بغیر، جماعت اسلامی کی بھی مرضی کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن الخدمت تو خدمت کر رہی ہے نا، یہ کہہ کر ہم اپنی خدمت تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہماری مرضی کے بغیر آپریشن ہو رہا ہے۔ تو جب ایک این جی او یہ کام کر سکتی ہے تو صوبائی حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہٰذا یہ عذر لنگ ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر۔ اگر وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اس کو آپ ٹیک اپ کریں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کریں ضرور، لیکن جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو اس طرح سے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی تمام تر جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں، اور ان کی جتنی مدد ہے وہ بھی یقینی بنائیں، اور زر تلافی اور جو بھی انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ کرنی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی لا تعلق نظر آتی ہے۔ بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ان کی حب الوطنی پر کسی کو کلام نہیں ہے۔ یہ قبائل کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کروا کے دیا تھا، ان پہ تو ہم کوئی شک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ اس کو ازالہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ افغانستان سے بامانی مذاکرات ہوں، علماء کی سطح پر، طلباء کی سطح پر، اسی طرح سے وفود کے تبادلے ہوں تاجروں کی سطح پر، اس لیے کہ افغانستان پاکستان سے لڑے یا پاکستان افغانستان سے لڑے، دونوں ملکوں کے عوام جن کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، جن کا تعلق ہے، جن کا محبت کا رشتہ ہے، وہ سفر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا افغانستان کو بھی اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان سے جو حالات ہیں وہ معمول پہ آنے چاہیے، اور درمیان میں جو لوگ بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار انہیں ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اثر رکھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ان پر مشتمل ایک جرگہ بنا کر اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی میں انڈیا خوش ہوتا ہے، امریکہ خوش ہوتا ہے، اسرائیل خوش ہوتا ہے، تو ہم اسرائیل، امریکہ اور بھارت کو خوش کریں اور مسلمان آپس میں لڑیں، کسی بھی صورت میں یہ پاکستان افغانستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا میری پاکستان کی حکومت سے بھی اور افغانستان کی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ سارے معاملات جو چل رہے ہیں اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جس پر پاکستانی حکومت کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک پاکستانی طلبہ ہیں اس وقت جو کابل میں موجود ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں وہاں موجود ہیں، ان کو ویزے جو ہے وہ ایشو نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے اب ان کے پاس رہنے کی سہولت نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، سردیاں ہیں، اور وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ طلبہ جو ہے وہ پریشان وہاں پر موجود ہیں۔ فوری طور پر میں حکومت پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ویزے ایشو کر کے یہاں تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ اور دوسرا، یہ جو اتنے بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے تجارت کا، مذاکرات بھی چلیں، بات چیت بھی ہوتی رہے، اختلاف بھی اگر جاری ہیں تو اس پر بات چیت ہو، لیکن اس تجارت کو لیگلائز کریں، کھولیں۔ بارڈر کو اس طرح سیل کرنے سے دونوں ملکوں کے عوام سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت وہ بہت بڑی تعداد میں زمیندار اور کسان جنہوں نے بہت سی فصلیں اگائی ہیں اور ان کی کھپت افغانستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ زمین پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا کریں، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے افغانستان کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس کو بھی فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر جو بدامنی کی صورتحال ہے وہ اس کے نتیجے میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ جنوبی اضلاع اس وقت شدید بدامنی کی لپیٹ میں، ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، سویلین بھی شہید ہو رہے ہیں، فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بار بار کی تکرار جو ہوتی ہے فوجی آپریشنوں کی، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی بنیادی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کرتے۔ وہ اسکولز کہ جن کو خالی کروایا گیا تھا آج سے 12-15 سال پہلے، بہت بڑی تعداد میں ایسے اسکول موجود ہیں جو اب تک آباد نہیں ہوئے۔ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وہ اب تک پورا بحال نہیں ہوا ہے۔
لوگوں کو صحت کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں، پولیس اور تھانے کا نظام عملاً معطل ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں بدامنی بڑھے گی۔ جب روزگار نہیں ملے گا، تعلیم نہیں ملے گی اور ہر وقت گولیوں کی گونج ہوگی تو وہ سوسائٹی کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے؟ لہٰذا ان سب علاقوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا حل یہ ہوتا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام بہتر ہو۔ اب ہم نے صوبہ پنجاب میں عوامی ریفرینڈم بھی کیا اور ہم انشاءاللہ وہاں کا جو ایک بہت ہی بیکار قسم کا عوام دشمن، جمہوریت دشمن ایکٹ ہے، اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور اس کے اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہاں ہم خیبر پختونخوا کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اب بلدیاتی اداروں کا جو وقت ہے، جو اس کی ٹائم پیریڈ ہے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ایکسٹینشن ان کو دے دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وقت پر بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے اور ایسا ایکٹ ہونا چاہیے جس میں اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات نچلی سطح پر مقامی حکومتوں کو منتقل ہوں۔ با اختیار مقامی حکومت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، انتخاب ہوگا جس کی پارٹی بھی جیت جائے، لیکن اختیارات منتقل ہونے چاہیے۔ اصل میں یہ پارٹیاں اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور یہ اختیارات نہیں دینا چاہتی۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ خود خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں اور نمائندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ڈی سیز ایسیز کے ذریعے سے سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ کا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا بلدیات کا، اور اس کے نتیجے میں تمام ڈی سیز اور ایسیز ان کو با اختیار بنا دیا۔ پیسہ ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، اور مقامی نمائندے جو بلدیاتی ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو فیس کریں۔ فیس مقامی نمائندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہر پولیٹیکل ورکر جو عوام کو فیس کرتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سارے اختیارات اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا پورے ملک کے لیے آئین میں باقاعدہ اگر ترمیم ہونی تھی تو یہ ہونی چاہیے تھی، ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر۔ جس طرح وفاق ہے اور صوبہ ہے، اسی طرح بلدیاتی حکومتیں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ان موضوعات پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بات نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی کی بدل دو نظام تحریک جاری ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا کے جتنے قبائل ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے حوالے سے بھی، اور میں 25 تاریخ کو گوادر بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ وہاں بھی وہاں کے حالات کے مطابق مکمل بریفنگ بھی ہوگی اور ہم بات بھی کریں گے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اس وقت چونکہ کراچی میں گل پلازا میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، تو حکومت اور این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں کا کیا رول ہے؟ سندھ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں ہے اور کرپشن اور لوٹ مار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف بلاول صاحب 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن سفارتکاروں کو اور تاجروں کو دے رہے تھے، اور جب سے یہ کسی نے لکھ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے، جب سے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ ایک میجک شو تھا پورا، اس لیے کہ اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے سندھ میں۔ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، اور کراچی صرف کراچی نہیں ہے، کراچی پختونوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، اور سرائکیوں کا بھی، اور سندھیوں کا بھی، اور بلوچوں کا بھی، اور کشمیریوں کا بھی، اور ہزارے وال کا بھی، سب کا، ہندکو اسپیکنگ کا بھی سب سے بڑا شہر کراچی، منی پاکستان ہے۔ معیشت کا ہب ہے۔ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اس کا حال اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ ایک سسٹم، مافیائی سسٹم وہاں پر مسلط ہے، اور جن لوگوں نے مسلط کیا ہے عوام کا مینڈیٹ اس کی توہین کرتے ہوئے، انہی کی ذمہ داری ہے کہ اس گن کو صاف کریں۔ اس لیے کہ کراچی میں تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ بھی دیا اور میئر بھی جماعت اسلامی کا بننا تھا، لیکن میئرشپ پہ قبضہ کیا گیا، اور قبضہ کر کے ایک سسٹم کو، مافیائی سسٹم کو مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات ہیں۔ فائر بریگیڈ کے عملے کے پاس پورے اکوپمنٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ مقامی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں کیا جاتا، کرپشن کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا پورا پاکستان گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ ہے، اور ان گھر والوں کے ساتھ ہے کہ جن کے پیارے، جن کی لاشیں مل چکی ہیں، اور ان کے بھی ساتھ ہیں کہ جن کی لاشیں نہیں مل پائی ہیں اور وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بہت ہی ایک بے حسی کا عالم ہے کہ جو حکمرانوں کی طرف سے ہے، اور بے بسی ہے جو عوام جس کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی ساری صورتحال پورے پاکستان میں اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ورنہ ظاہر ہے پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ بہت شکریہ۔
لیکن جماعت اسلامی کو ووٹ مل گئے تھے نا, اور جماعت اسلامی کا میئر ہوتا, اور جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو بدترین حالات میں بھی پرفارم کرتا. ابھی ہمارے پاس وہاں 9 ٹاؤن ہے, کچھ بھی نہیں دیتی سندھ حکومت, لیکن پھر بھی وہاں الحمدللہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو کچھ تو امید ہوتی, کچھ تو ہو رہا ہوتا, اور اختیارات چھینتے بھی, مزید بھی جد و جہد کرتے. تو جب آ رہے ہوتے ہیں تو روک دیتے ہیں, پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے. لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں کیا انہی کی حکومت بنتی ہے؟ کیا 2024 میں یہی ہوا ہے؟ ووٹ کیا پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, اور جو ہے وہ نون لیگ کو ملے تھے؟ نون لیگ تو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی تھی, لیکن حکومت اس کی چل رہی ہے. تو یہ تو آپ سوال ہی اس پورے نظام نے تباہ کر دیا ہے. لہٰذا اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. متناسب نمائندگی پر ہونا چاہیے انتخاب, متناسب نمائندگی پہ انتخاب کریں. پھر آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. جنون مطالبہ ہے ہمارا کہ ہر ووٹ کاؤنٹ ہوگا پورے پاکستان کی سطح پر. اگر متناسب نمائندگی پر انتخاب ہو جائے تو پورے اعتماد سے گاؤں دیہات کا آدمی بھی ووٹ ڈالے گا, شہر کا بھی ڈالے گا, کہ میرا ووٹ ضائع نہیں ہوگا. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی ہے. فوجی آپریشن کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. فوجی آپریشن ایک نئے فوجی آپریشن کی بنیاد بنتا ہے, اس لیے کہ آپ طاقت کے ذریعے سے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں. ظاہر ہے دہشت گرد اگر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ پورے علاقے خالی کروا دیں, یا آپ آپریشن کریں تو کولیٹرل ڈیمیج ہو, گیہوں کے ساتھ گن پسے, تو یہ اسی لیے ہم فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. یہ مسئلہ فوج کے خلاف, حکومت کے خلاف, عوام کے خلاف کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. پچھلے 2001 سے لے کر اب تک فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوئی ہے یا قربت پیدا ہوئی ہے؟ مزید یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو ان فاصلوں کو کم کرنا ہے تو اوور آل پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر جرگہ بنتا ہے اور کوئی اتفاق رائے جرگے اور اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرو. تو ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے کہ ہم مجموعی طور پر, ہماری یہ پالیسی ہے کہ وہ کوئی بھی جگہ ہو, بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا کراچی ہو یا کوئی جگہ ہو, فوجی آپریشن کبھی بھی پاکستان کے لیے مفید نہیں رہتا. عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. اس کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے ٹھیک کریں اور ان اقدامات کے ذریعے سے جس سے عوام میں اور حکومت کے درمیان کوئی اعتماد کا رشتہ بحال ہو. سر یہ بتائیں کہ حال ہی میں آپ نے ایک کمپین شروع کیا تھا اور اس کا بڑا اچھا آؤٹ پٹ بھی نکل آیا تھا مہنگائی کے خلاف, لیکن وہ میڈیا کی خبروں تک, ہیڈ لائن تک محدود رہا. اب حقیقت آپ کے سامنے ہے, مہنگائی کس حد تک جا رہی ہے, غربت کس حد تک جا رہی ہے, پاکستان انٹرنیشنلی دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. تو اس پر بات کریں, جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کا کیا ہوا, اس کا کیا فالو؟ دیکھیں, مسائل تو سارے اپنی جگہ بہت اہم ہیں نا. اگر ہم ابھی اس وقت خیبر میں یا تیرہ میں جو واقعہ ہے اس پر بات نہ کریں تو یہ تو زیادتی ہوگی نا. کراچی کے گل پلازہ پہ نہ کریں تو زیادتی ہوگی نا. بلوچستان کے حالات پہ بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی نا. لیکن ہم ایک مجموعی طور پر اسی لیے ہم نے یہ 10-12 جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو ساتھ لے کر بدل دو نظام تحریک شروع کی ہے کہ اب ایک مسئلے کو ضرور اجاگر کریں گے, لیکن جن ہاتھوں میں یہ نظام موجود ہے تو 78 سال سے ہم اسی طرح کرتے رہیں گے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے. اب بیوروکریسی کے اختیارات ختم ہونے چاہیے, جاگیرداروں اور وڈیروں اور خان اور سرداروں کی اجارہ ختم ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول ختم ہونا چاہیے, عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. یہ گلا سڑا عدالتی نظام تو لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا. تو اس کی ایک اویئرنیس تحریک جو ہم نے شروع کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ شعور پیدا کیا بلکہ عملی طور پر حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حکومت دھوکہ دیتی ہے, اور ابھی بھی سینٹ کی کمیٹی میں بات آئی ہے کہ 2200 ارب روپے آئی پی پیز کو ان کیپیسٹی چارجز کے نام پر دیے گئے, یعنی وہ بجلی کہ جو بنی ہی نہیں ہے اس کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے ہیں. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک مرتبہ پھر اس پوری تحریک کو اثرن و منظم کریں گے. اور یہ میں حکومت سے کہہ دوں کہ اب انہیں واقعتاً وہ میجرز لینے پڑیں گے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف ملے, اور اس کے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب کسی ایسے ایگریمنٹ میں نہیں جائیں گے کہ جس میں یہ وقت حاصل کر کے دھوکہ دیں. اگرچہ کچھ پیسے کم ہوئے, لیکن بہرحال جس بڑے پیمانے پر اس وقت پریشانی ہے, لوگ سولر پہ چلے گئے, اب سولر کے پیسے بڑھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, کہیں سے تو چھوڑ دو عوام کو, ہر جگہ سے مارتے ہیں.
پھر دعوے کرتے ہیں کہ معیشت بہت آگے جا رہی ہے، عوام کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو آپ بے فکر رہیں. جماعت اسلامی، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو عوام کے ایشوز کا مسئلہ نہیں ہے. زندہ باد مرد آباد کی پالیٹکس ہے اور عوامی ایشوز کو کوئی نہیں ٹیک اپ کرتا. تو یہ سارا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، کریں گے انشاءاللہ، عوام کے ساتھ مل کر کریں گے. جی اچھا، آپ کا دوسرا سوال تو سوال ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی ایشو ہوگا تو اس پر بات کریں گے. کوئی اور پارٹی تو کرتی ہی نہیں ہے. یہ سوال تو آپ ان پارٹیوں سے کریں جو آج تک پبلک ایشوز پر کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری ذمہ داری صرف دے بھی تو جماعت اسلامی کو دی ہے نا پوری قوم نے. میں تو قوم سے کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں. اب ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، نوجوان ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے. اور پہلا سوال جو آپ نے کیا وہ وفاقی حکومت جو مذاکرات، میں نے تو مذاکرات کی بات کی افغانستان سے. وفاقی حکومت ظاہر ہے کہ آئسولیشن میں نہیں ہے. وفاقی حکومت کو جو لوگ لے کر آئے ہیں وہی وفاقی حکومت ہے. تو دونوں مل کر کام کریں گے. بھائی وہاں چائے پینے بھی تو فیض صاحب ہی گئے تھے نا. تو اب کے جو فیض صاحب ہیں وہ جائیں اور ٹھیک طریقے سے بات کریں. تو یہ کہہ کر تو ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ انہوں نے کر دیا ہم نے نہیں کیا. یہ تو اداروں کی بات ہوتی ہے اور حکومت اور ریاست کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ حکومت کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے. یہ امن ہم سب کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا تقریباً 6-7 ماہ پہلے آپ یہاں پر آئے تھے اور جماعت اسلامی نے قبائل امن جرگہ منعقد کیا تھا. وہاں پر آپ نے یہ محسوس کیا تھا اور کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا ہر شخص امن مانگ رہا ہے، تو یہاں سے جو ہے امن کا مطالبہ لیے ہم ایک بڑی تحریک شروع کریں گے. اس طریقہ کیا بنا؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حالیہ واقعات اور صورتحال پر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ بدماشی ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی فیڈریشن کے اکائی کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بھی بدماشی کر رہا ہے؟ اب یہ تو ان سے پوچھیں کہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. جو ان کا سوال ہے ان سے پوچھیں. اور جہاں تک امن کے حوالے سے بات ہے تو آج میں نے پوری بات امنی کی ہے نا. اور ہم موجود بھی ہیں نا ان سب علاقوں. یہ شاہ فیصل افریدی صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہی فیس کر رہے ہیں نا ساری چیزوں کو، کوئی اور تو نہیں کر رہا. میں نے تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے علاقے پر توجہ دیں، اپنے صوبے پر توجہ دیں. بہت بھاری ذمہ داریاں پورے ملک کی ان کے اوپر ہیں، لیکن یہ ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کریں وہ. تو جماعت اسلامی تو آئی ڈی پیز کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی تو تمام جگہوں پر جہاں جہاں آپریشن ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، جرگوں میں شریک ہے. باجوڑ میں آپ نے دیکھا کہ خود ابھی ہمارے مولانا وحید گل صاحب ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے ہمارے جو ہے صوفی عبدالحمید صاحب ان کو شہید کیا گیا، اور ابھی ان کے گھر کے پر حملہ کر کے ان کے جو ہے نا وہ یعنی دروازے تک کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب وحید گل صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہوا. باجوڑ محفوظ نہیں ہے، جنوبی اضلاع محفوظ نہیں ہے، تیرا محفوظ نہیں ہے. تو اس پوری ساری صورتحال میں ہم ہی تو ہر جگہ فیس کر رہے ہیں. باجوڑ میں جو جرگہ بنا صاحبزادہ ہارون رشید صاحب نے اس کو لیڈ کیا نا. تو ہم تو پوری طرح عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی وہ ہم دیں گے انشاءاللہ، دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خوفزدہ کر کے تو آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے. ان اداروں کو سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی اور عوام سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. جس طرح اسلامی پنجاب میں کالے قانون کے خلاف وضعیت نظام کے خلاف جو ہے وہ یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی مدت پوری ہوئی اور وہی کالا قانون جہاں بھی ہے مطلب اختیارات نہیں ہے. تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں اس طرح کی کوئی تحریک شروع کی جائے گی؟ ہمارے یہ سارے ذمہ داران موجود ہیں. ابھی مارچ میں جو ان کا پہلا حصہ ہوا تھا نا بلدیات کا، وہ مارچ میں اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، پھر نیا انتخاب ہونا ہے. تو ایک تو پہلے یہ چکر چل رہا ہے کہ کسی طرح ایکسٹینشن 1 سال کی دے دی جائے، تو اس کے خلاف ہیں ہم، اور ظاہر ہے اس پر پوری ورکنگ کر رہے ہیں. ہم پورے ملک میں ہی ہم بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات ہونے چاہیے وہ اختیارات، یہ ڈسٹرکٹ میں جو اے سیز اور ڈی سیز کے ذریعے سے پورا بندر بانٹ ہوتی ہے نا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس پر جو ہو سکے گا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.